دعا مانگ کر سب رب کے سپرد کر دینا اور کبھی مایوس نہ ہونا، سجدے میں سر رکھ کر دنیا کو بھول جانا، یہ بندے کی اپنے رب سے عشق کی دلیل ہے۔ اور دعا ہی تو وہ ہتھیار ہے جو تمہیں کسی جنگ میں ہارنے نہیں دیتی۔ جس آزمائش سے تم گزر رہے ہو اس کو آسانی میں بدلنے پر صرف تمہارا رب قادر ہے، اور یہ رب کی رحمت ہی تو ہے کہ تمہیں اپنے در پر بلا لیا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں تمہارے حال پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو تم نے اپنے رب کے در پر بہائے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا، اور اللہ اپنا راستہ بھی انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اللہ کے در پر تو انکار ہے ہی نہیں، جو تم نے مانگ لیا وہ تمہیں مل گیا۔ مانگو اللہ سے دعا، جو تمہیں چاہیے وہ سب مانگو۔ اللہ نہ ہی کسی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی سے بیزار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہیں تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ تقدیریں اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل اپنے ساتھ آسانی خود لے کر آتی ہے، اور ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے۔ اللہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزار کر آزماتا ہے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ یاد رکھو وہ رحمان رب ہے اور معجزے کرنا اس کی شان ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھ پر 2 بار رحم کیا، ایک جب میں نے تیری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اور دوسری بار تو نے مجھ سے اپنا بھائی ہارون مانگا اور میں نے تجھے تیرا بھائی لوٹا دیا۔ یاد رکھو میرا اور آپ کا رب بھی وہی رب ہے جو مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو جب تک کہ تمہیں عطا نہ کر دیتا۔ تمہاری سوچ محدود ہے پر اللہ کی قدرت محدود نہیں ہے۔ تمہاری دعائیں کبھی ہار نہیں مانتی، وہ تو خود قبولیت کی جیت لے کر آتی ہے۔ اب وہ جیت تمہیں اللہ پر پختہ یقین رکھنے سے ملے گی، اور یاد رکھو اللہ کی رضا میں ہماری خیر ہے، ہماری خیر اس کے کن سے ہے، اور اس کے کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت ہے، اور محبت کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اس رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ رب کا در تو وہ ہے جہاں تم خالی جھولی لے کر جاؤ اور چند آنسوؤں کا مول تمہاری جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ تم رب سے امید لگائے رکھو، دعا مانگتے رہو اور کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ جن لوگوں کی زبان ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہے، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ ہی اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کے سارے گرہ اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد کر کے نہیں مانگتے۔ ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اگر قبول ہو جائے تو ہماری اپنی ذات کو نقصان پہنچتی ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو کہو، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ مت سوچا کرو جس دعا پر اس نے کن نہیں کہا، جس پر ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا تو کیا اب کبھی نہیں دے گا، بلکہ یہ یقین رکھا کرو کہ اب تک نہیں ملا تو بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کی شان ہی نہیں کہ کوئی اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ پھر مایوس مت ہوا کرو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہی مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے نا تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ تمہارے شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب جو اللہ 40 دن تک حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ تمہارے دکھ کو بھی سکھ میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ جو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکے جانے پر آگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے،
وہی رب تمہاری ہر تکلیف دور کر کے تمہارے دل کو سکون سے بھر سکتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند چیز تک لاتا ہے۔